بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، اس ہفتے کے مناسب سوالات کے جوابات پیش خدمت ہیں۔ سوال نمبر 1 کہ دانتوں پر کیپ اور فلنگ کی صورت میں وضو اور غسل کا کیا حکم ہے؟ تو دیکھیے، اگر دانتوں پر کیپ فکس لگا ہوا ہے، یعنی ایسا ہو گیا کہ وہ دانتوں کا ایک حصہ بن گیا ہے، اس کو نکالے سے نکالا نہیں جا سکتا، تو ایسی صورت میں اس کو نکالنا ضروری نہیں ہے۔ جب آپ غسل کریں گے، کلی کریں گے، کلی ہو جائے گی۔ وضو کے لیے جب کلی کریں گے تو سنت ادا ہو جائے گی۔ لیکن اگر فکس نہیں ہے، نکالنے سے نکل جاتا ہے، تو اس وقت وہ نکالنا پڑے گا، غسل واجب کے لیے نکالنا پڑے گا۔ اور اگر وضو میں آپ کلی کی سنت پورا کرنا چاہتے ہو تو وہ سنت پورا کرنے کے لیے بھی اس کو نکالنا پڑے گا۔ لیکن اگر فیلنگ کیا ہوا ہے تو فیلنگ چونکہ فکس ہی ہوتی ہے، اس لیے اس صورت میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں غسل واجب بھی ادا ہو جائے گا اور وضو کی سنت بھی ادا ہو جائے گی۔ کلی کرنے سے اس میں کوئی تکلیف، کوئی مذاقہ نہیں ہوگا۔ دوسرا سوال ایک صاحب کا یہ ہے کہ تصویر والا کپڑا پہننا کیسا ہے؟ اور تصویر والے کپڑے میں یا ٹیٹو لگے ہوئے کپڑے میں کہ جس میں کسی جانور یا انسان کی تصویر بنی ہو، تو ایسی صورت میں کیا نماز ہو جائے گی؟ تو جواباً عرض ہے کہ اگر کپڑے کے اندر تصویر بنی ہو کسی جاندار کی یا انسان کی، تو اس کا پہننا مرد و عورت کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ اور اگر کسی نے اس طرح کے کپڑے میں نماز ادا کر لی تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی، یعنی حرام کے قریب ہوگی۔ اس لیے اس سے بہت زیادہ بچنا ضروری ہے۔ سوال نمبر 3 یہ ہے کہ ایک خاتون نے کیا ہے کہ حیض کی حالت میں ایصال ثواب کرنا کیسا ہے؟ حیض کی حالت میں کلمہ اور درود شریف پڑھا جا سکتا ہے، لیکن قرآن کریم کی تلاوت سے فقہا نے منع کیا ہے۔ اس لیے ایصال ثواب اگر آپ کرنا چاہتی ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کریے، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ نہیں کر سکتی۔ سوال نمبر 3 یہ ہے 4 کہ کیا حیض کے دوران ناپاک کپڑے فوراً دھونے چاہیے؟ اگر حیض کے دوران ناپاک کپڑا فوراً دھویا نہیں جا سکتا، کوئی عذر ہے، تو اس کو کسی ایسی جگہ رکھنا چاہیے کہ جہاں کسی کی نظر نہ پڑے، اور جب موقع لگے تو دھو لے، فوراً دھو لے، تو یہ سب سے بہتر ہے۔ ایک سوال یہ بہت اہم ہے کہ حائضہ عورت، یعنی جو عورت ناپاکی کے دن میں ہے، وہ اذان کا جواب دے سکتی ہے یا نہیں، اور اذان کے وقت اس کو سر پر دوپٹہ رکھنا چاہیے یا نہیں؟ تو حائضہ عورت اذان کا جواب دے سکتی ہے، چونکہ اذان کے کلمات احترام کے ہیں، عزت کے قابل ہیں، عزت ان کی کرنی چاہیے، تو اس عزت کے نتیجے میں سر کو ڈھانکنا بہتر ہے، سر ڈھانک لینا چاہیے، یہ احترام کی بات ہے۔ ویسے بھی عورت کو تو اپنے سر پر دوپٹہ رکھنا ہی چاہیے۔ اسی طرح ایک سوال اور کسی صاحب نے کیا ہے کہ قے اگر بچہ کرتا ہے، چھوٹا بچہ، اور بار بار وہ قے کر دیتا ہے، تو ظاہر ہے کہ ماں کو بار بار کپڑے دھونے پڑتے ہیں، بار بار پاک ہونا پڑتا ہے، تو اس کی کیا شکل ہے؟ تو دیکھ لیجئے کہ قے اگر منہ بھر کر کے ہو، تو چاہے وہ چھوٹے بچے کی ہو، چاہے بڑے آدمی کی ہو، چاہے عورت کی ہو، بہرحال وہ ناپاک ہے، اس کو دھونا پڑے گا، وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن اگر منہ بھر کر کے نہیں ہے تو بھی اس کو دھو لینا چاہیے۔ لیکن چھوٹا بچہ، آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ چھوٹا بچہ کبھی کبھی ابکائی لیتا ہے، دودھ پیتا رہتا ہے، پیٹ کے اندر وہ دودھ گیا ہی نہیں، گلے سے ہی اگر وہ باہر آ جاتا ہے تو وہ ناپاک نہیں ہے، وہ الٹی یا وومٹ قے نہیں ہے۔
اس لیے اس کو پوچھ لیں، اس کو دھونا ضروری نہیں ہے، وہ ناپاک نہیں ہے۔ اکثر مائیں اس میں پریشان ہو جاتی ہیں کہ جب بھی بچے کے منہ سے کچھ نکلا تو وہ یہ سمجھ جاتی ہے ناپاک ہے۔ نہیں، وہ ناپاک ہے جو پیٹ سے نکلا اور منہ بھر کر کے نکلا، اور منہ بھر کر کے نکلا کم سے کم جو سکہ ہوتا ہے 1 روپے کا یا 5 روپے کا بڑا، اس کے برابر ہو تو سمجھیے کہ وہ منہ بھر کر کے ہے۔ اور اگر وہ دودھ گلے سے نکال دے رہا ہے بچہ اور کپڑے میں دوپٹے میں لگ جاتا ہے، کسی آدمی کے کپڑے میں لگ جاتا ہے، تو وہ ناپاک نہیں ہے، وہ ناپاک نہیں ہے، وہ قے میں شمار نہیں ہوگا۔ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو دینی مسائل سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی دینی سوال ہو تو ہمارے کمنٹ باکس میں جا کر کے سوال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ جواب دیا جائے گا۔ فون کے ذریعے سے بھی دینی مسائل کے لیے رابطہ کر سکتے ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔